آغاز کر لیتے ہیں جواد احمد صاحب آپ سے. سر وزیر خزانہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں, حکومت بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک عام آدمی کا بجٹ ہے اور عام آدمی کے لیے چیزیں آسان ہو رہی ہیں. 3 سال میں جو مشکلات تھیں اب ان مشکلات سے ملک نکل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باقی عام آدمی کے لیے بجٹ آسان ہے؟ اچھا میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ پاکستان کے اندر جو پارٹیز ہیں, یہ اسپیشلی جو مین سٹریم پارٹیز ہیں, ان کے اندر جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں, یہ کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں اپنے الیکشن پہ. اس کے بعد یہ چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں اور وہاں جا کے ہم پہ احسان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کہتے ہیں قانون بنا رہے ہیں اور ہمیں مراد دے رہے ہیں اور سارا کچھ. لیکن میرا صرف جو اس معاملے میں بالکل سمپل سا ایک نظریہ ہے وہ یہ کہ جو پارٹی اپنے لوگوں کو یہ کہے کہ آپ اپنے اوپر پیسہ لگائیں, پارٹی کا پیسہ نہ ہو, پارٹی کا فنڈ نہ ہو, جیسے لیبر پارٹی انگلینڈ میں ہے یا اور بھی مثالیں ہیں, جیسے عام آدمی پارٹی ہے ابھی دلی کے اندر ہے. پاکستان میں ساری پارٹیز انڈیویجول پیسے لگاتے ہیں, ان کے لیے ایک بزنس ہے, یہ وہ بزنس کرتے ہیں. اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں, پھر ہم 5 سال ان کے جو ہیں یہ تماشے دیکھتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی. تو اس کے بعد پھر جب یہ ختم ہو جاتا ہے سارا کچھ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جو منیمم ویج تھی وہ پچھلی حکومت کے زمانے میں 14,000 تھی, وہ جو پیپلز پارٹی کی تھی. اس کے بعد بڑی تو وہ 15,000 ہو گئی مسلم نون کے زمانے میں, پھر 17,500 ہو گئی, اب 20,000 ہے. مجھے بتائیں صرف یہ کہ یہ سارے لوگ جو جا رہے ہیں خدمتیں کرنے ہماری, ہمیں کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, یہ تنخواہ کیوں لیتے ہیں؟ جو لوگ کروڑوں روپیہ لگا سکتے ہیں اپنے الیکشن کے اوپر, ان کو تنخواہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیوں تنخواہ لے رہے ہیں؟ ہم ان کے جو جتنے بھی اجلاس ہیں ہم ان کے پیسے دیتے ہیں, ٹیکس پیئر دیتا ہے, ہم ان کی تنخواہوں کے پیسے دیتے ہیں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یا تو دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ یا تو ان لوگوں کی 20,000 کر دی جائے, کیونکہ یہ ایک عام آدمی کو 20,000 روپیہ خود بتا رہے ہیں, اتنی غیرت ان کے اندر ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو 20,000 ہم اس کی اناؤنس کر رہے ہیں, اناؤنس کرتے ہیں یہ کہ مطلب بتاتے ہیں کہ 20,000 میں اب رہ سکتے ہیں, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو خود اپنی 20,000 کریں یا پھر سب سے پہلے تو وزیر اعظم کی کریں. وزیر اعظم میں بار بار کہتا ہوں, میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں بڑی بنیادی بات ہے, بڑی بنیادی بات ہے, اور خاص طور پر جب یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں پھر تو اور بھی زیادہ بنیادی ہو جاتی ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کے پاس 14 جدادیں ہیں, 300 کنال کا ایک گھر ہے, 7 کنال 8 مرلے کا گھر لاہور میں ہے, لیکن وہ 2 لاکھ تنخواہ ہم سے لے رہے ہیں. وہ جو ان کی زرعی زمینیں ہیں وہاں سے ان کو پیسے آتے ہوں گے, کیونکہ ایگریکلچر ٹیکس تو ہے نہیں, آپ کو پتا ہے, اور وہ ان کے اوپر بھی نہیں ہے, نہ انہوں نے کبھی لگانا ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تو ویسے بھی زندگی ایک عیش کی گزارتے ہیں, یہ پیسے کیوں لیتے ہیں ہم سے؟ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو کروڑوں بلکہ اربوں کا بجٹ ہے یہ 5 سال کا اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا ہم ان کو کیوں دے رہے ہیں, تنخواہوں کا بھی, اور وہ جو ان کو اجلاس بھی یہ کر رہے ہیں اور اس میں یہ لڑائیاں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں, کوئی قانون سازی ہوتی نہیں, آخر کار یہ پریزیڈنشیل آرڈیننس پہ جو ہے یہ پوری حکومت چلا رہے ہیں. ایک ہی دن میں یہ 15 20 بل جو ہے وہ ایک دن میں پاس کروا لیتے ہیں. ان کی جو ہے آپ دیکھیں سیریسنس کا یہ عالم ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی ہے, غربت ہے, لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, لوگوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہے, لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اسمبلی میں جا کے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. مطلب آج تک عمران خان, نواز شریف اور آصف زرداری کی لڑائی ہم بھگت رہے ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, پتہ نہیں کن باتوں پہ لڑتے ہیں, یہ کس طرح کے نعرے لے کے آتے ہیں. اب مجھے بتائیں, عمران خان نے کہا تھا کرپشن دھاندلی, یہ 2 باتیں کی تھی نا, اور ساتھ موروثی سیاست اور پتہ نہیں کیا کیا. تو موروثی سیاست تو ہم نے دیکھ لی ہے, عمر ایوب جو ہیں وہ ایوب خان سے سب سٹارٹ کریں تو آج تک آپ آئے ہیں تو عمر ایوب بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ 4 پارٹیاں بھی بدل چکے, مطلب 4 حکومتوں میں بھی رہے ہیں. تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کی کیبنٹ میں, تو یہ موروثی سیاست کی یہ بات کرتے تھے, یہی ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار سر جواد بھائی ووٹ لے لیں تو وہ آ رہے ہیں اور وہ اسی طرح سے آتے رہیں گے. میں جواب جان لیتے, آپ نے بڑا ایک اچھا پوائنٹ اٹھایا. میں چاہوں گا کہ آفتاب جہانگیر صاحب سے بات ہو جائے. آفتاب جہانگیر صاحب, عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں, وہاں سے لے کر تو آفتاب جہانگیر صاحب سب تک 20,000 روپے تنخواہ ہو جانی چاہیے, تو میرا خیال ہے وہ مہنگائی بھی کنٹرول ہو سکتی ہے اور ایکویلٹی بھی جو ہے وہ آ سکتی ہے. کیا خیال ہے, یہ ایک تجویز نہیں ہونی چاہیے کہ اگر غریب آدمی 20,000 میں گزارا کر سکتا ہے تو مدثر اقبال بھی کر سکتا ہے, جواد احمد بھی کر سکتا ہے, آفتاب جہانگیر صاحب بھی کر سکتے ہیں, نذیر لغاری صاحب بھی پھر کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جواد صاحب کے لیے بڑا آسان ہے بولنا. میں نے کراچی کے اندر جواد صاحب نے کہا یہ کروڑوں روپیہ لگا کے الیکشن میں آتے ہیں, سمجھے نا. ابھی تو جواد صاحب نے تو الیکشن لڑا بھی نہیں ہے تو کروڑوں روپیہ وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, رکشے کے پیچھے
ہزاروں رکشوں کے پیچھے میں نے دیکھا ہے جی کہ ان کی پوسٹر لگے ہوئے ہیں اور وہ لگے ہوئے، تو وہ مفت میں تو رکشے والے نہیں لگاتے نا ایڈورٹائزمنٹ، اس کے کچھ نہ کچھ پیسے تو لیتے ہوں گے. اب یا تو یہ دیتے ہوں گے یا پھر وہ دیتے ہوں گے جنہوں نے ان کے پیچھے پہ انجن کو استعمال کرنا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ہوگا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب ہو گیا یا دوسری جگہ پہ ہو گئی، وہاں پر ایک الگ سے نظام ہے. چاہے میں کراچی سے آیا، کراچی کے اندر جو ہے ہم اتنا پیسہ نہیں خرچ کرتے. ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، لیکن جو بیسک ضرورتیں ہوتی ہیں الیکشن کی وہ ہم ضرور پوری کرتے ہیں. اس میں جو تھوڑا بہت جو پیسہ لگتا ہے وہ ضرور لگاتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ایسا نظام ہے یہ کہ جہاں پر لوگوں کو پیسہ نہیں لگانا چاہیے، میں جواد صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ایسا نظام ہونا چاہیے کہ وہاں پر ہر شخص یہ سمجھے کہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کو اتنا پیسہ نہیں ہے اور وہ الیکشن لوگ اس لیے نہیں لڑتے کہ جو آپ پیسے نہیں ہیں. لیکن یہ کہ جب آپ پارٹیز کے اندر ہوتے ہیں تو پارٹی غریب امیر کو بھی دیکھیے. میں تو ایک مڈل کلاس مین ہوں، مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا، میں نے الیکشن لڑا اور نہ پارٹی نے اتنا افورڈ کیا. میرے دوستوں نے میرے لیے کچھ کمپین چلائی اور میں اس کا ایک پیسے کا حساب بھی دے سکتا ہوں اور دیا بھی ہے میں نے. اچھا دیکھیں، جہاں تک بات رہ گئی یہ 20,000 روپے ہو جانا چاہیے یا 30,000 روپے ہونا چاہیے، لیکن یہ تو حکومت کا ایک فیصلہ ہے. لیکن میں آپ کو اپنی ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں کہ میں 3 سال ہو گئے میں جب منتخب ہو کر آیا اس سے پہلے بھی. آپ بول چینل کراچی میں بھی موجود ہے، سب بھی کراچی بیس ہیں، میں کبھی ان کو لے کے چلوں گا اور بغیر بتائے کہ جی یہ بول چینل کے اینکر ہیں یا کچھ، میں لوگوں کے پاس لے چلوں گا. آپ انہیں بتاؤں گا کہ اور آپ کو ساتھ بٹھاؤں گا اور آپ کو جو آپ کو کہوں گا جی آپ جس رینڈملی آپ پوچھیں جہاں سے میں نے الیکشن نہیں لڑا وہاں کے لوگوں کے پاس بھی لے جانا ہے، وہاں بھی لے جاؤں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے 1,70,000 روپے 68,000 روپے تنخواہ ملتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ میں اپنے حلقے کے غریب لوگوں کو، ضرورت مندوں کو وہ اس پر خرچ کرتا ہوں. یہ کسی پر احسان نہیں ہے، یہ میں پہلے بھی کرتا تھا اور اب بھی کر رہا ہوں. یہ سمجھتا ہوں کہ جناب اگر ہم نے یہاں پہ اپنا کاروبار چھوڑ کر سارا جب آپ نے بات کی تو میں دل کی بات تو کھل کے بتا رہا ہوں کہ جب ہم اپنا کاروبار سب کچھ میں نے چھوڑ دیا، آپ آؤ گے آپ کو میں دکھاؤں گا کہ جی میری یہ حالت ہے، لیکن اس کے باوجود میں کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا. آفتاب صاحب یہ بہت اچھی مثال ہے، آپ کرتے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے اس بارے میں بھی، کراچی میں رہتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے اس بارے میں ہمیں بھی خبر ہوتی ہے. لیکن سوال یہاں آپ کی تنخواہ بڑھنے کا یا باقی ممبران اسمبلی کا نہیں، مزدور کی اتنی کم تنخواہ ہونے کا ہے. آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے. جیسے جواد بھائی بھی بہت بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں. جی نہیں بالکل، میں ان کے کام سے کوئی مجھے اختلاف نہیں ہے. میرا تو صرف یہ کہ مزدور کی کم تنخواہ ہے سر، وہ گزارا نہیں کر پاتا ہے 20,000 میں، جتنی مہنگائی ہے. اب 250-250 میں اگر کلو گھی ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ کلو گھی میں اگر 4 سے 5 یا 6 لوگوں کی فیملی ہے تو کتنے دن چلے گا اور اس کی مزدوری کتنی ہے. یہ 20,000 تو سر وہ ہے نا جو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، سوشل سیکیورٹی کے انڈر جو مزدور ہیں، یعنی جو ڈاکومنٹڈ مزدور ہیں، یہ ان کی ہے. سوشل سیکیورٹی کی صورت میں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس علاج کی سہولت ہے، نہ تعلیم کی سہولت ہے. جو تو انڈر آ گئے ہیں فیکٹریوں کے سوشل سیکیورٹی کے انڈر، وہاں تو کچھ ہے، ادروائز نہیں ہے. لغاری صاحب بات بہت آگے گئی ہے، مزدور اور برابری کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں تو 70 سے چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہے الیکشن میں کہ برابری کی بات ہوئی، ہر ایک آدمی کی پاور کی بات ہو، مزدور کی بات ہو. لیکن وہ 70 سے چلا ہوا وہ جو نعرہ ہے، وہ جو ایک آس اس غریب آدمی کی، مزدور آدمی کی، وہ آج 2021 میں آ کر بھی وہیں کھڑی ہوئی ہے کہ وہ آج 20,000 روپے سرکار سے اپروو کروانے میں کامیاب ہوا ہے کہ اس کی تنخواہ. میرے خیال میں ہم سسٹم کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد اس کے جو کرشمات ہیں ان کو بھی دیکھیں. ہم کہاں رہ رہے ہیں، کس سسٹم میں رہ رہے ہیں. بہت خوشی ہے، مجھے تو ذاتی طور پر بہت خوشی ہے، جواد کے سیاست میں ہونے کی بڑی خوشی ہے. اور میں نے بھی چند رکشہ دیکھے ہیں جن کے پیچھے مہنگائی کو پھانسی دو کے نعرے لکھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ظاہر ہے اپنے دل سے لگواتے ہیں، کچھ لوگوں کو انہوں نے ظاہر ہے یہ کماتے رہے ہیں اور ان کے پاس گانے سے چیزیں آئی ہیں اور انہوں نے لوگوں میں اگر دی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے. اپنے خیال کو، اپنے تصور کو، اپنے نظریے کو وہ کسی بھی طریقے سے پروموٹ کرتے ہیں، اس پر اتنا بڑا خرچ نہیں ہے. آفتاب بھائی بھی ہمارے لیے بہت عزیز ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سسٹم جاگیردارانہ ہوگا تو آپ کا نظام بھی جاگیردارانہ ہوگا، اس کے ثمرات بھی جاگیردارانہ ہوں گے
اس کا فائدہ بھی جاگیردار کو پہنچے گا، اور دوسری طرف کسان جو ہوگا اس کو کچھ نہیں ملے گا، وہ اسی حالت میں ہوگا۔ اگر سسٹم غلامانہ ہوگا تو غلام دار بڑی عیش کی زندگی گزارے گا، غلام تو ہم جیسی زندگی گزاریں گے۔ خیر میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں کہ مجھے کھانا مل جاتا ہے، میں رہنے کو چھت ہے میرے پاس، اور وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہوں۔ میں 40 سے 50 سال کے دورانیہ ہے میرا صحافت کا، تو میں بھی کرائے کے گھر میں رہتا ہوں۔ لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اگر سسٹم جو ہے وہ ایک خاص قسم کا ہوگا، اگر سرمایہ دارانہ ہوگا تو سرمایہ دار بڑے عیش سے زندگی گزار رہا ہوگا، اور جہاں مزدور ہے پروٹیکٹ کرے گا، نہیں وہ کسی کو نہیں، وہ الٹیمیٹ تو اپنی طبقے کو پروٹیکٹ کرے گا، سرمایہ دار کو پروٹیکٹ کرے گا، جاگیردار کو پروٹیکٹ کرے گا، غلام دار کو پروٹیکٹ کرے گا۔ سسٹم جو قبائلی سسٹم ہوگا تو قبائلی سردار جو ہے وہ اپنے سردار کو پروٹیکٹ کر رہا ہوگا، نیچے جو قبیلہ ہے وہ اس کی زندگی میں جو بھی ہوتا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک کسان کھانا کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے، میں نے خود میرے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے کہ ذمہ نے کہا یہ آخری یہ جو آدھے من سے بھی کم دانے پڑے ہیں اس کو بھی اٹھا لو، چونکہ یہ قرضہ ابھی تک اس کا ادا نہیں ہوا ہے، اور باقی جو ہیں اس کی اگلی فصل پر اٹھائیں گے، تو باقی جس دن وہ فصل اٹھا رہے ہیں اس کے اگلے دن وہ کھائے گا کیا؟ شام کو بچوں کو کیا دے گا جس کی پوری فصل اٹھا لی گئی؟ تو یہ ایک سسٹم ہے، اور ہم سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم جاگیردارانہ سسٹم میں انقلاب کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن انقلاب نہیں آتا، اس لیے کہ ہم ماسز کو آرگنائز نہیں کر پائے ہیں۔ اچھا ہے جواد کر رہے ہیں، اور بہت اچھا ہے کہ وہ ایک طرف ایک نظریہ لے کر اٹھے ہیں، تو اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں اور اگر لوگوں کو ہم خیال بناتے ہیں، 2-4 اور لوگ ان کے ساتھ ملتے ہیں، کوئی اچھی چیز ہو جاتی ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ سسٹم تو وہی ہے۔ اور یہ ہر چیز کے ساتھ لگا دیں، کرپٹ سرمایہ داری، کرپٹ جاگیرداری، کرپٹ قبائلی نظام، اور کرپٹ جو ہے وہ غلام داری نظام۔ پاکستان میں 4 طرح کے نظام چل رہے ہیں، اور مڈل کلاس جو ہے وہ اس تمام کرپشن میں سب سے اوپر ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے جانا ہے اقتدار کی طرف، اس نے A کلاس سے B کلاس میں C کلاس سے اوپر کی طرف بڑھنا ہے، نیچے کی طرف نہیں آنا ہے۔ اس نے